عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد، ہماری خلقت، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اصل میں اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنا ہے، خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے ساتھ جو باقی دنیا کے کام ہیں، جو دھندے ہیں، جو معاش کا سلسلہ ہے، وہ اضافی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت سے جو وقت فارغ ہو اس میں انسان اپنی معاش کا یا جو بھی کام کرنا ہے وہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور یہ حق اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا داتا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ ہمارا غوث ہے، وہ ہمارا گنج بخش ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں صحت دینے والا ہے، ہمیں عافیت دینے والا ہے، ہماری مشکلیں حل کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے، ہماری موت کا مالک ہے، وہ جنتوں کا مالک ہے، جہنم اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سارا جزا سزا وہ مالک یوم الدین ہے، قبر میں بھی حساب لے گا، روز قیامت بھی حساب لے گا۔ وہ اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو بندے اللہ رب العزت کے یہ حق ادا کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کا حق ادا کریں، تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ایسے بندوں کو پھر میں عذاب سے بچا دوں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل، بڑی جلیل القدر حدیث ہے، تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ میں یہی حدیث جو ہے یہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سواری گدھا، ایک گدھے کی سواری تھی جس پہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور درمیان میں ایک لکڑی تھی، یعنی وہ پالان جیسے رکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے، وہ تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو معاذ ابن جبل جیسے بیان کرتے ہیں کہ فقال یا معاذ ابن جبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی فرما برداری میں ہمہ وقت مشغول ہوں۔ ثم سار ساعتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑا سا آگے چلے، پھر آپ نے کہا یا معاذ، دوسری دفعہ اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر، فرمائیے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، آپ نے تیسری دفعہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرمایا یا معاذ، میں نے کہا جی اللہ کے رسول علیہ السلام، فرمائیے میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم،
میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ پتہ ہے۔ قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرائیں۔ ثم سار ساعتاً، پھر نبی علیہ السلام کچھ خاموش ہوئے کچھ دیر، پھر آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل هل تدری ما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ بن جبل تمہیں پتہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا اپنے اوپر کیا حق رکھا ہے، اذا فعلوہ، جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حق العباد علی اللہ الا یعذبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق اپنے اوپر یہ رکھا ہے کہ پھر وہ ان کو عذاب اس صورت میں نہیں دے گا۔ تو دوسری روایت میں ہے کہ کہتے ہیں جی قلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، لوگوں کو خوشخبری مت دو ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث جو ہے اپنی وفات کے وقت بیان کی کہ کہیں اس حدیث کو چھپا کر میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے بڑی ہی جلیل القدر حدیث ہے، یہ مومنوں کے سینوں کے لیے بڑی ہی ٹھنڈک ہے، اس میں بڑا راحت ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑی خوشی ہے، اور بہت بڑی اس کے لیے خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ یہ سلوک فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث کی شرح بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر اس کو سمجھا نہ جائے تو لوگ اس کا بڑا غلط معنی لے لیتے ہیں، اور ایک فرقہ ہے مرجئہ، وہ جو ہے وہ اس کا معنی یہ لے لیتے ہیں کہ بس جی لا الہ پڑھ لیا ہے نا، اب جو مرضی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم وہ کیا ہے، اور اس کا صحیح مطلب وہ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا راوی معاذ ابن جبل بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، ان کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، انصاری صحابی تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی یہ 3 بیعت نبی علیہ السلام کی مدینہ کے لوگوں نے مکہ میں جا کے کی تھی، ایک پہلی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ جو دوسری بیعت ہوئی تھی نا، جس میں بڑی گفتگو ہوئی آپ کی ان لوگوں کے ساتھ، اس میں یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ بالکل نوجوان تھے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بڑی ہی سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ یہ جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے اسلام تو اسی وقت قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کا بھائی بنا دیا گیا تھا۔ وہ جو مواخات مدینہ معروف ہے نا کہ ایک انصاری ایک جو ہے وہ مہاجر، ان کی آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا، تو ان کا بھائی چارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوئے، جن میں سب سے اہم جنگ بدر تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے خوش قسمت تھے کہ ہم یا لوگ نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ ابن جبل اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے وہ خوش قسمت انسان تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اعلمہم بالحلال والحرام، اس امت میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اور اتنے خوش قسمت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی نیابت کے لیے ان کو یمن میں بھیجا۔ اہل یمن نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی بندے کو بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے، تو آپ نے پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا تھا۔ تو وہ جو آپ نے جب ان کو بھیجا تو بڑی آپ نے خوبصورت نصیحتیں کیں، اور پھر آپ نے ان کو سواری پر سوار کروایا۔ معاذ ابن جبل سواری پہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ان کے پیدل چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ نے ان کو الوداع کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ الوداع جو تھا اس میں بڑی نصیحتیں بھی تھی، لیکن یہ بڑا ہی تلخ الوداع تھا، بڑا ہی تلخ الوداع تھا، جس میں جب آپ جدا ہونے لگے تو آپ نے کہا یا معاذ فَإِنَّكَ عَسَىٰ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَٰذَا، معاذ شاید اگلے سال جب تم آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، جب تم یہاں سے گزرو تو میں نہیں ہوں گا، کیا میری مسجد ہوگی اور میری قبر ہوگی۔ فَبَكَىٰ مُعَاذ، کیسی وہ الوداعی تھی کہ آنے کا پتہ چل جائے کہ اب آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات اپنے محبوب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار ہونے لگے، پھر آپ نے ان کو رخصت کیا، اور پھر جب آپ واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ صرف 36 سال کی عمر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس 36 سال کی عمر میں کتنے فضائل تھے جو انہوں نے حاصل کر لیے تھے۔ 36 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طاعون امواس بڑا معروف ہے، اس میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت ہونا کہ آپ ان کے ساتھ، آپ نے ان کو سواری پہ بٹھایا، ان کے ردیف تھے، ان کے ساتھی تھے۔ اور پھر دیکھیں ادب، احترام کہ سوال کیسے کرتے ہیں کسی سے، استاد سے یا عالم دین سے سوال کیسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا ادب کرتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یا معاذ لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، جی فرمائیے، جی حکم دیجئے۔ یہ ہے ادب۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں کر گئے، ادب کے ساتھ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ کہا، پھر ادب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، پھر تیسری دفعہ کہا، پھر ادب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا ادب تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 دفعہ فرمایا نا، اس میں جو ہے وہ یہ شوق دلانا ہوتا ہے کہ ان کی توجہ بھی ہے سننے کے لیے کہ نہیں، وہ دھیان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ کوئی دین کی بات بتائے تو پوری توجہ اس کی ہونی چاہیے، کہ پورے دھیان کے ساتھ، جیسے وہ صحابہ کرام کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو اس طرح صحابہ کی کیفیت ہوتی کہ جیسے وہ پرندے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک بندہ ذرا اونچی آواز سے کھانس دینا، پوری مسجد اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کو کیمرہ درست کر رہا ہے، سارے خطیب کو چھوڑ کے کیمرہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اونچی آواز سے سلام کہتے، سارے ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو نا، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی بندوں کا احسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ہی اور اللہ کا ہی احسان ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، ہر قسم
زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، یہ اس پر فرض اور واجب ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا حق ادا کرے تو اس سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نہ ادا کرے تو اس سے بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید، اگر تم سارے لوگ اور ساری کائنات کافر ہو جاؤ نا، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہارے سجدوں کی، تمہاری نمازوں کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری ریاضتوں کی، تمہارے روزوں کی، تمہارے صدقوں کی، تمہارے حج کی، تمہارے عمرے کی، تمہاری تسبیح و تحلیل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں۔ یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تحمید، اس کی کبریائی، اس کی شان اور اس کی عظمت بیان کریں۔ اور اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کفر کرتے ہو تو اللہ تو غنی ہے، تم سے بے پرواہ ہے۔ ولا يرضى لعباد الكفر، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ پھر تم سے راضی تو نہیں ہوگا اور تمہیں ہی اس کا نقصان ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور وہ حدیث ہے، حدیث قدسی، جو حدیث جو ہے حدیث قدسی، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں فرمان اللہ رب العزت کا ہوتا ہے اور زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، کہ اے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے جن انسان سارے مل کے متقی ترین آدمی کی طرح سارے ہو جائیں تو یہ سارے لوگ مل کے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی بادشاہت لامتناہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، کہ اے انسانوں تمہارے آدم سے لے کے آخری انسان تک اکٹھے ہو جائیں، انسانوں کے ساتھ جن بھی شامل ہو جائیں، اور خبیث ترین انسان یعنی خبیث ترین انسان کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں، یعنی بدترین انسان بھی بن جائیں، تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ بر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں حساب جن کا کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر یہ اعمال تمہیں ہی واپس کر دوں گا۔ فمن وجد خیرا، جس کو روز قیامت پھر خیر ملے، جنت ملے، فلیحمد اللہ، تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جس کو جنت کے بجائے جہنم اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس میں جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ یہ اس کے اپنے کردار ہے، اپنا کردار ہے۔ تو یہ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا، تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کریں گے۔ عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کسے؟ جو نہیں کرے گا نقصان بھی اسی کو۔ سب سے پہلے یہ سمجھے عبادت ہے کیا، یہاں یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا یہ نا ایک بڑا ہی ایک مسئلہ ہے کہ مکے کے مشرکین کو کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے، ہم کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ عبادت ہے۔ لیکن آج انسانوں کو اس طرح گمراہ کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرواتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں تم غیر اللہ کی بات تو کر ہی نہیں رہے۔ یہ ان کو یعنی
اس بات پہ جو ہے وہ ان کو دھوکہ دیا گیا کہ تم عبادت غیر اللہ کی کر ہی نہیں رہے. تو یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ عبادت ہے کیا، عبادت ہے کیا. اس لیے اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال ہوں، وہ اقوال ہوں، ظاہری ہوں، وہ باطنی ہوں. تو عبادت کی کئی اقسام ہیں. عبادت کی یہ جو ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، عبادت کی کئی اقسام ہیں. ایک عبادت ہے اعتقادی، جسے عقیدہ کہتے ہیں، جسے عقیدہ کہتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہی ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. نفع دینے والی ذات، نفع دینے والی ذات ہے اللہ کی نہیں، نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ اعتقاد ہے. دوسرا ہے عملی، قلبی عبادت. خوف کس کا ہو؟ ایک خوف ہوتا ہے طبی طور پر، جیسے کوئی گولی سے ڈر جائے، کوئی بندوق سے ڈرتا ہے، کوئی گرنے سے ڈرتا ہے. یہ نہیں. وہ جو اصلی نقصان اور فائدہ کس کے ہاتھ میں ہے، یہ خوف کہ نقصان اور فائدہ کس کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ خوف. اور اسی طرح امید کس سے لگانی چاہیے؟ صرف اللہ سے. رغبت کس کی طرف رکھنی چاہیے؟ خشوع خضوع کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. محبت اللہ کے لیے یا اللہ کی وجہ سے. توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر. عاجزی اور انکساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ ہے دل کی عبادت، یہ ہے دل کی عبادت. اسی طرح قولی عبادت ہے. ایک قولی عبادت جیسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اسی طرح مدد طلب کرنا، یہ بھی قولی بات ہے. مثلا کہا جائے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یہ قولی عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر کسی اور سے مدد مانگ دی جائے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. مدد کس سے مانگنی؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ قولی عبادت ہے. دعا کس سے کرنی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جی فلاں قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم صرف دعا ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اب کیا دعا کرتے ہیں؟ اگر تو کہتے ہیں نا یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو، کیونکہ یہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ ٹھیک ہے. اگر کہا جائے تو اللہ سے معافی دے تو یہ دعا کس سے ہوئی؟ یہ قبر والے کی دعا ہے. یہ دعا کس کی ہوئی؟ اور الدعاء هو العبادت. نبی علیہ السلام فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کے قبر والے سے دعا کی جائے یا فلاں تو ہمیں یہ دلا دے، تو ہماری مشکل کشائی کر دے، تو ہماری حاجت روائی کر دے، تو ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے بیڑے غرق جو ہوئے ہیں ان کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں تار دے، یا ہمارے، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ کے ساتھ شرک ہوں گی. یہ دعا قبر والے سے نہیں، کسی انسان سے نہیں، اللہ کے سوا کسی سے عبادت دعا نہیں کرنی. کوئی دعا ہی تو عبادت ہے. یہ ہے قولی عبادت، یہ ہے قولی عبادت. اس طرح ذکر کرنا، کس کا کرنا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. یا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. تسبیح، تحلیل، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری عبادات قولی عبادات کی قسمیں ہیں. چوتھی چیز ہے بدنی عبادات، جیسے نماز پڑھنا، رکوع کرنا اس میں ہے، اس میں سجدہ کرنا. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. حج کس کے لیے ہے؟
صرف اللہ کے لیے. ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہنا ہے نظر اللہ نیاز حسین. نظر نیاز کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. طواف کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کا طواف ہے. اسی طرح عبادات مالی ہوتی ہیں، کچھ عبادات مالی ہوتی ہیں، جیسے کہ صدقات، خیرات، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے دینی؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے نام پہ نہیں، فلاں کے نام کا صدقہ، فلاں کے نام کا جو ہے وہ نظر، فلاں نہیں. یہ جو مالی عبادات ہیں یہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ چیزیں جو ہے عبادت کو سب سے پہلے سمجھیں، سب سے پہلے عبادت کو سمجھیں کہ جو شخص عبادت اللہ کی کرتا ہے، یعنی اچھا دیکھیں کہ وہی جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو اللہ عذاب نہ دے، جو عبادت اللہ کی کرے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اس اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں. حضرات گرامی، عبادت کے اعتبار سے لوگوں کی ہم نہ کم از کم 4 قسمیں بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ تو ملحد ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ملحد، جنہیں لا دین کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں. وہ نہ اللہ کی عبادت کرتے نہ اللہ کے سوا کسی اور کی، وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے. وہ عبادت کے قائل ہی نہیں. حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وہ شیطان کا یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہ شیطان کی عبادت ہے، لیکن وہ ملحد ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے. کسی کو بھی جو ہے وہ اس کے سامنے یہ جو ہے وہ نظر و نیاز کو جھکنا، عبادت، مدد طلب کرتا، کسی سے بھی نہیں. وہ کسی دین کو مانتے ہی نہیں. دوسرے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی. مثلا آگ کی عبادت کرنا، سورج کی عبادت کرنا، چاند کی عبادت کرنا، گائے کی عبادت کرنا، سانپ کی عبادت. جیسے ہندو ہیں یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کے کروڑوں معبود ہیں. جو بھی شخص کوئی تھوڑا سا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ان کے یہی لوگ تربیت کرتے ہیں. جو ذرا ان کی مدد کرتے کہتے ہیں آپ ہی بھگوان ہو، آپ ہی بھگوان ہو، یعنی اسی کو رب بنا دیتے ہیں. یہ جی یہ کرکٹ کا بھگوان ہے، یہ ہاکی کا بھگوان ہے، یہ فلاں کا بھگوان ہے، یہ فلاں، یعنی جو ہوتا ہے وہ بھگوان بنا دیتے ہیں اس کو. کروڑوں کی بات کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ تھے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ولیوں کی عبادت بھی کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ قوم نوح جو تھی، کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی؟ وہ کرتی تھی. تو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. یہ 5 لوگ نا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ جو 5 ہیں ان کو نہ چھوڑو. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. ان لوگوں نے ان کی پہلی تصویریں بنائی، اگلی نسل نے تصویروں کی جو ہے وہ تعظیم شروع کر دی. اس کے بعد 1-2 نسلیں گزری تو انہوں نے اس کی عبادتیں شروع کر دی اور یہ کہتے تھے ہماری ان کے آگے، ان کے رب کے آگے. اور یہی لوگ جو ہے، یہی چیز جو ہے وہ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ ذکر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ان سے کو پوچھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، وہ کیا کہیں گے؟ یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے. وہ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ بس وہ یہ کہتے تھے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں.
یعنی وہ کہتے ہیں یہ غیر اللہ کی عبادت، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جی فلاں کے کہتے ہیں وہ تو غیر اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا ہی حصہ ہے، رسول اللہ کا حصہ ہے، فلاں ولی اللہ کا حصہ ہے، وہ تو غیر اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من شر ذالک۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ یہ ہمارے خالق و مالک ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے ان کے سامنے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہے، اللہ ہماری ان کے سامنے، جیسے کہتے ہیں نا سیڑھیوں کی مثال دیتے ہیں، ایک ایک قدم چلتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ڈائریکٹ چھت پر نہیں جا سکتے، یہ جو ہے ہماری ان کے آگے ان کی چھت پر ہے، اللہ اکبر، ایسی مثال ہے۔ تو یہی عقیدہ تھا مشرکین کا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے موحد کی۔ کس کی چوتھی قسم ہے؟ موحد، جو عبادت کرتے ہیں کس کی؟ صرف اللہ کی، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، داتا غوث، یہ وہ سب کچھ کسے سمجھتے ہیں؟ اللہ کی۔ اس پہ کسی کو اعتراض ہے؟ اللہ کو سمجھنے پہ کسی کو اعتراض ہے؟ یہ تو اچھا، یہ موحد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، بلکہ اہم ترین باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ موحد جو ہے وہ دو طرح کے، ایک ہے عملی موحد ہے اور ایک ہے غیر عملی۔ مثلا ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتا لیکن وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہا، مثلا کیا 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ یہ توحید تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اب وہاں پہ چلے واپس، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہاں پہ واپس چلیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ پہلا اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک بندہ شریک تو نہیں ٹھہراتا لیکن اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، تو کیا وہ جنت کا مستحق ہے؟ کیا وہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے اگر وہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہا؟ یہی چیز ہے نا، ان یعبدوہ، یہ کہ اس کی عبادت کرے۔ اب نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ حج عمرہ جس کو توفیق اللہ دے وہ کیا ہے؟ یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام حلال ہے، یہ کرنے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام حرام ہے، ان کو چھوڑنا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے کوئی بندہ صرف یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نگاہ مسلمان نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی عبادت جو ہے، یہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے اوامر کو ماننا اور اللہ کے نواہی سے رکنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ جی دیکھیں اس حدیث کو سمجھیں، اگر یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آ گئی اور اس پہ ہم نے عمل کر لیا تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے، یا جو بھی اس پہ عمل کرے اس کے لیے ہے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ اللہ نے جہنم اپنے بندوں کے لیے تیار کی، اللہ نے تو اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ نے تو اس کے لیے جنت بنائی۔ اللہ ہمیں سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچا کے رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اسی پہ زندگی ہو، اسی پہ ہماری موت ہو۔